کراچی کی ایک مقامی یونیورسٹی کے طلباء نے یونیورسٹی ٹرپ کے طور پر اندرون سندھ کے علاقے گورکھ ہل جانے کا پروگرام بنایا۔ گورکھ ہل، جسے سندھ کا مری بھی کہتے ہیں، کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ضلع دادو میں واقع ہے۔ گورکھ ہل جس علاقے میں واقع ہے وہ کیرتھر کے پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے اور یہ پاکستان کے صوبوں سندھ اور بلوچستان کے درمیان سرحد کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ گورکھ ہل اپنی رات کی زندگی کے لیے مشہور ہے۔ کیمپنگ اور بون فائر سیٹ اپ گورکھ ہل کی اہم اٹریکشنز ہیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، ان کا ارادہ وہاں رات گزارنے کا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور کیمپنگ کے آلات بھی لے لیے تھے۔ وہ لوگ جمعے کی شام بذریعہ بس گورکھ ہل کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ رات کو 10 بجے گورکھ ہل پہنچے۔ انہوں نے کیمپنگ کے لیے عام راستوں سے ہٹ کر تھوڑا جنگل کی طرف جگہ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کیمپس لگانے شروع کر دیے۔ اس سے فارغ ہو کر انہوں نے باربیکیو کا سامان نکالا اور کھانا تیار کرنے لگے۔ کچھ دوستوں نے ایک سائڈ پر آگ جلا لی، جسے بون فائر کہتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر وہ لوگ گروپوں کی شکل میں بیٹھے بورڈ گیمز کھیلتے رہے۔ کچھ لوگ کارڈز کھیلنا شروع ہو گئے۔ جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، تاریکی اور ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک انہیں یوں لگا جیسے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ ان میں سے 4-5 دوست کہنے لگے کہ ہمیں ان آوازوں کو پتہ کرنا چاہیے، لیکن باقی لوگ تھوڑے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے منع کر دیا، لیکن وہ 4-5 نوجوان کہنے لگے کہ ہم جنگل جا کر دیکھیں گے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ان کے دوستوں نے بہت منع کیا، لیکن وہ رکنے پر تیار نہیں تھے۔ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھیں۔ وہ 5 آوازوں کی جانب چل پڑے۔ جنگل میں چلتے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی۔ جنگل بہت زیادہ تاریک ہو چکا تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بوسیدہ عمارت تھی جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ آوازیں اسی میں سے آ رہی تھیں۔ وہ لوگ عمارت کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ ابھی وہ عمارت سے کچھ دور تھے کہ انہیں یوں لگا جیسے بہت سے لوگ تیز آواز میں رو رہے ہوں۔ یہ 5 اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ترک نہ کیا۔ یہ اس عمارت کی طرف بڑھتے رہے۔ جب یہ اس عمارت کے سامنے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کچھ سائے حرکت کر رہے ہیں۔ یہ درخت کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ وہ سائے کس چیز کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ساتھ ساتھ زور سے آوازیں نکال رہے تھے۔ ان دوستوں نے سوچا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ابھی انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تھا کہ ان 5 کو کسی نے پیچھے سے دبوچ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہی سایوں میں سے کچھ سائے انہیں پکڑ چکے تھے۔ یہ سائے انہیں پکڑ کر اندر اسی صحن میں لے آئے جہاں باقی سائے کسی چیز کے گرد چکر لگا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ 5 بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس چیز کے گرد وہ سائے چکر لگا رہے تھے وہ کوئی مردہ جسم تھا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک سائے نے آگے بڑھ کر اس مردہ جسم کو آگ لگا دی اور وہ مردہ جسم جلنا شروع ہو گیا۔ جو آگ کے شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے، ویسے ہی ان سایوں کی آوازیں بھی بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 5 کو اپنے دل پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سائے انہیں چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ بالآخر جب وہ مردہ جسم مکمل طور پر جل گیا تو وہ تمام سائے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں سے ایک ان کی طرف بڑھا اور ان میں سے ایک نوجوان کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں قریب ہی ایک اور سایہ جس کے ہاتھ میں ایک کلاڑی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا، اسے قریب ہی درخت کا ایک آدھا کٹا ہوا تنا تھا۔ انہوں نے نوجوان کی گردن کو اس تنے پر رکھا اور کلاڑی والے نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے باقی ساتھی یہ دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع ہو گئے، لیکن کسی پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو اس جگہ پر رکھا جہاں انہوں نے پہلے ایک مردہ جسم کو جلایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر لکڑیاں ڈالنی شروع کر دیں اور تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ شعلے پھر بھڑکنا شروع ہو گئے اور وہ سائے پھر رونا شروع ہو گئے۔ وہ زور زور سے رو رہے تھے اور شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ جب اس نوجوان کا جسم مکمل طور پر جل گیا
سایہ دوبارہ ان کی طرف بڑھا اور ایک اور نوجوان کو لے کر چلا گیا۔ بالکل اسی طرح اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کو بھی چلا دیا۔ باقی کے 3 کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا اور انہیں بھی جلا دیا۔ ہر بار اسی طرح سائے زور زور سے چلاتے رہے۔ جب یہ 5 جل کر راکھ ہو چکے تو وہ سائے بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر پیچھے ان کے ساتھی ان نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان کے پیچھے جا کر دیکھ سکے۔ خیر رات تقریباً گزر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ان میں سے چند نوجوان جنگل کی طرف بڑھے اور ان دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن انہیں کوئی نہ ملا۔ انہیں وہاں وہ عمارت نظر آئی، وہ عمارت کی طرف گئے، لیکن وہاں پر سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ دوست کافی دیر اپنے ان دوستوں کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کو نہ ڈھونڈ پائے اور واپس لوٹ آئے۔ یہ تمام لوگ بہت گھبرا چکے تھے اور انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ان نوجوانوں کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ آخر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ Dear viewers, if you like to watch this kind of stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.